درس آیہ کریمہ سورہ نساء کی آیت نمبر 19 ہے۔ اس آیت کریمہ کو سمجھنے سے پہلے اس کے شان نزول کو سمجھا جائے تو آیت کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ آیت کریمہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئیں اور آ کر اپنا مسئلہ بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا مسئلہ یہ عرض کیا کہ میں بیوہ ہوں اور میری کیفیت یہ ہے کہ میرے سوتیلی اولاد ہے، اور عرب کا رواج بھی یہ تھا کہ اگر شوہر فوت ہو جائے اور اس کے ہاں اس کی بیوہ کی سوتیلی اولاد ہو تو جیسے گھر کا مال متاع وہ وراثت میں جاتا تھا، ایسے ہی شوہر کی جو بیوہ رہ گئی وہ بھی متاع میں استعمال کی جاتی۔ متاع سے مراد یہ کہ وہ اپنی اس والد کی رفیقہ حیات کو اسی طرح مال کے طور پر استعمال کرتے، یعنی یہ کہ کام کاج کے لیے رکھتے، یا پھر اس کو اپنے گھر میں اس طرح محبوس رکھتے کہ یہ ہماری اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اسی طرح کا واقع حضور کے سامنے اس خاتون نے عرض کیا کہ میرا شوہر فوت ہو گیا اور میرے شوہر کی اولاد دیگر بڑی ہے، اور اس اولاد کی جانب سے میرے اوپر پابندی یہ ہے کہ میں گھر سے نکل نہیں سکتی اور میں اپنی مرضی سے کچھ کام نہیں کر سکتی، یہاں تک کہ مجھے نکاح کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قضیہ سنا، اور انتہائی مبارک لوگ تھے وہ کہ جن کے لیے رہنمائی نازل ہوتی تھی، قرآن نازل ہوتا تھا، ان کی پریشانیوں کو دیکھ کر ان کے مسائل کے حل کے لیے آیات نازل ہوتی تھی۔ اس خاتون کو آپ نے فرمایا کہ آپ گھر چلی جائیں، جب تک کوئی آیات، کوئی حکم، کوئی ارشاد نہ ہو جائے اس وقت تک میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ مسئلہ ایسا گمبھیر ہے کہ میں اپنی جانب سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ چنانچہ پھر یہ آیات نازل ہوئیں اور اہل ایمان کا نام لے کر فرمایا ہے، ایمان والو لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کو زبردستی وراثت بناؤ۔ یہ کون سی عورت کی بات ہو رہی ہے؟ یہ عام عورت کی بات نہیں ہو رہی، یہ والدہ کی رفیقہ حیات جس کی اولاد نہیں ہے اور وہ پیچھے بچوں کے لیے اور شوہر کے دیگر بیٹوں کے لیے وہ بچ گئی۔ اب اس کا کرنا کیا ہے؟ اگر یہ نہ بیان کیا جاتا تب بھی مسئلہ ہوتا اور مسئلہ جاری رہتا، اب بیان ہو چکا، اب حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے۔ اگر وہ آسانی سے عزت کے ساتھ دوسری جگہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو تمہاری رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اور اگر وہ اسی گھر میں رہنا چاہتی ہے تو اس کے احکامات کیا ہیں؟ فرمایا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فرمایا کہ تم اس کو اس لیے روکے نہ رکھو، لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، کہ وہ اگر تمہاری اس والد کی بیوہ اگر وہ کسی دوسری جگہ پر جاتی ہے تو وہ مال بھی لے کر چلی جائے گی، اس کی وراثت میں جو شوہر کی جانب سے آیا ہوا مال ہے یا مہر ہے وہ بھی لے کر چلی جائے گی، اس میں نہ پڑو۔ ہاں إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اگر وہ کسی ایسے جرم کا ارتکاب کرتی ہے، بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہے، تو پھر گھر کے خاندان کے لوگوں کی یہ ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو روکے۔
علاوہ ازیں اگر وہ جائز حق کے لیے اور نکاح کے لیے اگر وہ اقدام کرتی ہے تو گنجائش نہیں کہ اس کو روکا جائے، یا مال کو بچانے کے لیے وراثت کو یا پلاٹ کو یا جو والد کی جانب سے اس کو کچھ بھی ورثہ ملا ہوا ہے اس کے اوپر قبضہ کی نظر سے اس کو روکنے کی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اگر اس کو آپ گھر میں روکتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، جیسے عام معاشرے میں ایک انسان کا حق ہے، شرعی انسانی حق ہے، اس حق کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ فرمایا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان عورتوں کو برا بھی محسوس کرو تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کوئی اچھائی پیدا کر دیں۔ یہ عام ضابطے کے طور پر ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ صرف شکل پر نہ جائیں۔ بعض دفعہ شکل میں کوئی خاتون، کوئی لڑکی، کوئی خاتون ایسی ہے کہ جس کی شکل تو اچھی نہیں ہے لیکن اس کا سلیقہ، اس کا ہنر، اس کا علم، اس کی جو اس کی تربیت ہے وہ اس قسم کی ہے کہ وہ یجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسی اولاد دے دیں جو تمہارے لیے وارے نیارے ہو جائیں، تمہاری بہت اچھائی کا ذریعہ بن جائے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شکل کے اعتبار سے تو ٹھیک نہیں، تربیت کے اعتبار سے بہت اچھی ہے، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شکل میں تو بہت ہی اچھی، بہت ہی عمدہ مالدار خاندان سے ہو گئی لیکن پوری زندگی ایسی اجیرن کر دی کہ آدمی نہ کسی کو بتانے کا رہا اور نہ جان چھڑانے کا رہا، ایسی کیفیت بن جاتی ہے۔ اس لیے شریعت کے جو احکامات ہیں وہ معمولی نہیں، ایک ایک حکم صحیح ٹارگٹ پر لگ رہا ہے۔ اس لیے شریعت نے یہ بتلایا ہے کہ جب بھی نکاح کا معاملہ ہو اور جب بھی کہیں کسی رشتے کا انتظام کیا جائے تو با کردار لوگوں سے پوچھا جائے اور اس کی ویریفیکیشن ایسے لوگوں کے ذریعے کی جائے کہ جو خود بھی ٹھیک ہوں، یہ نہیں کہ وہ صرف یا زیب و زینت دیکھ لیں، وہ صرف تعلیم دیکھ لیں، تربیت نہ دیکھیں، ان چیزوں کا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سختی سے منع فرمایا کہ مال کی وجہ سے بھی لوگ شادیاں کرتے ہیں وہ یہودی ہیں، اور شکل کی وجہ سے بھی شادیاں کرتے ہیں وہ عیسائی ہیں، وہ ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اہل ایمان کے لیے ترجیح والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ دین کو دیکھیں، تربیت کو دیکھیں۔ اگر تربیت کو دیکھ کر کے انتخاب کریں گے تو بعد میں پریشانی نہیں ہوگی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں جو ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں اس کی پاسداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله